لیکن پاکستان کو اس وقت بلکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے الفاظ بھی اور جنرل راحیل شریف کے بھی کہ پاکستان کو اس وقت باہر سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اندر کے دشمنوں سے خطرہ ہے. اندر کے دشمن زیادہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں اور آج کل بھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ ویسا ہی ہے. اور خاص طور پہ آپ نے لاہور میں دیکھا کہ چکزئی نے کیا کیا تھا اور کس طریقے سے وہ اپنا جو ہے ذہن کا گند جو ہے وہ ہر وقت انڈیلتے رہتے ہیں اور زہر پھیلاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. تو چوہے صاحب آ کے ہیں اس کو لنک کرتے ہیں ذرا موجودہ سیاست کے ساتھ. تو کیا یہ نواز شریف صاحب جو کچھ جتنا زہر اگل رہے تھے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلاول بھٹو اور ان کو نہیں پتہ کہ یہ کتنا زہر رکھتا ہے شریف خاندان بھٹو خاندان کے بارے میں اور یہ کبھی بھی ان کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، اور اسی لیے کل بلاول بھٹو جو ہیں وہ مریم سے ہٹ کے شہباز شریف صاحب کی طرف پہنچ گئے جو کہتے تھے کہ جناب ہم آپ کو گھسیٹیں گے. جی لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں، ایک آپ بھی دل پر ہاتھ رکھ کے کہ یہ جو پی ڈی ایم میں لوگ ہیں کوئی ایسا اس میں ایلیمنٹ ہے کہ اس کو وہاں آپ کو دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، کچھ لوگ ہیں لیکن وہ خاموش ہو گئے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ہر کوئی اپنی عزت بچانے کے لیے بہت سارے لوگ وہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ سائڈ پہ جا چکے ہیں. ایون جے یو آئی کے اندر بھی بہت سارے لوگ سائڈ پہ چلے گئے ہیں. کل حافظ حسین احمد صاحب کا بتایا انتہائی سینئر موسٹ ان کے رہنما تھے. جناب خان محمد شیرانی صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ بالکل خاموش ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ وہ آپ کا خبر آ گئی ہے وہ علی وزیر کو گرفتار کر لیا پشاور میں. جی علی وزیر کو ان کے خلاف مقدمہ درج ہے. کچھ دیر پہلے چل رہی تھی کہ ان کو سندھ میں تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ وہ سندھ گورنمنٹ گرفتار کر کے پی کے حوالے کرے. تو لیکن اب ہے کہ پشاور سے آ رہی ہے کہ جناب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور یہ بڑا میسج ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے سرزمین سے یہاں کھائیں اور یہیں اسی تھالی میں شید کریں اور دشمن کے گن گائیں اور فوج پر حملے کریں، تو ان کو لا آف دی لینڈ آئین اور قانون کے تحت اور فوج کو بیچ میں مت لائیں. آپ سیدھا سیدھا جو قانون اور قاعدے کے خلاف چل رہا ہے بغاوت پر اکساتا ہے اور پاکستان کے اداروں پر حملے کرتا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے سیولین لاز کے تحت. کیونکہ اگر ریاستی ڈھانچہ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو ان کو کارروائی کرنی چاہیے. آئی ایم گلیڈ کہ یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے جو وہاں معاف کرنا عزت سرائی کی تھی کراچی میں، اس کے نتیجے میں آج ان کو خواہ دیر سے ہی ہوئی ہے گرفتاری ہو گئی ہے. علی وزیر جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا پشاور سے اور ان کو کراچی. چوہے صاحب اسٹیٹ پالیسی یہ ہے، ریاست پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ اب یہ ویلنگ ڈیلنگ ختم، اور اگر کوئی ریاست پاکستان کو چیلنج کرے گا وہ خواہ کتنا ہی تگڑا کیوں نہ ہو اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، مقدمہ درج کر کے اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا اور اس سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، خواہ وہ پارلیمنٹیرین ہے، خواہ وہ صحافی ہے، خواہ وہ کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہے. اب نہ ہی کوئی پارلیمنٹ کی بالادستی کے پیچھے چھپ سکے گا، نہ ہی آزادی صحافت کی چادر اوڑھ سکے گا. یہ ذہن میں رکھیے. اور اسی لیے وفاقی کابینہ نے اپنے اختیار جو ہیں وہ نیچے ڈیلیگیٹ کیے ہیں، تفویض کر دیے ہیں وفاقی سیکرٹری داخلہ کو اور چاروں صوبائی سیکرٹری داخلہ کو کہ وہ ایکٹ کرے گا وفاق کے نمائندے کے طور پہ. اور اگر کہیں کوئی اپلیکیشن آتی ہے، کوئی ملک سے غداری کا مرتکب ہوتا ہے، بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ پہلی ہے گرفتاری علی وزیر کی، اور علی وزیر کے جہاں جہاں تانے بانے ہیں وہ سب کے سب عدالت میں اوپن کورٹ میں پیش کیے جائیں گے. یہ ہے پالیسی، اور یہ پہلا شکار جو ہے وہ علی وزیر ہوا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید آپ دیکھیں گے. یہ ہے، اور یہ میرا خیال ہے بہتر راستہ ہے. اگر علی وزیر نے کہیں نئی جرم کیا ہوگا تو عدالتیں ان کو بری کر دیں. بالکل صحیح ہے، عدالتوں کے سامنے رکھیں. اور یہ
جس طریقے سے پہلے یہ کام کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ملٹری لیڈرشپ کا بھی ایک اچھا ڈیسیژن ہے کہ اب یہ ضرورت نہیں ہے جی کہ تھرڈ ڈگری استعمال کرنے کی اور بلا وجہ، اور اگر ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی سفارت خانہ آئے گا، کسی کا پریشر آئے گا تو وہ بھی عدالت کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ جناب اس کی سفارش فلاں سفارت خانے سے آئی ہے. اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ان کا ایسے مقدمات کا جو کہ بہت ہی ہائی پروفائل ہوں، خاص طور پہ بغاوت اور غداری سے متعلق، ان کے جیل ٹرائل کیا جائے تاکہ گواہان کو بھی تحفظ مل سکے. تو یہ چیز ہے.